اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میری امت کا جو سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہے وہ دکھا دے، جس سے آپ سب سے زیادہ ناپسند ہے، جس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں، سب سے زیادہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، وہ بندہ دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، صبح اٹھنا جو سب سے پہلے آپ کو نظر آ جائے، جس پر آپ کی سب سے پہلے نظر پڑ جائے، آپ کی امت کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب صبح ہوتی ہے، گھر سے نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آ رہا ہے جس نے کندھوں پر اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جب نظر پڑتی ہے، ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ میری امت کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ مجھے دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ صبح دیکھنا جو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے، آپ کی امت کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہوگا۔ اب میری نظر اس بندے پہ پڑی ہے، میری امت کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ یہی ہے۔ اب پھر ذہن میں پھر سوال آیا کہ امت کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ تو دیکھ لیا ہے، اب نیک بندہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میری امت کا سب سے زیادہ نیک بندہ دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، شام کو دیکھنا جو سب سے پہلے آپ کو بندہ نظر آئے، آپ کی امت کا سب سے زیادہ نیک بندہ ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار بندہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب شام کو نکلے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بندہ جو صبح کے ٹائم گزرا تھا، وہی بندہ اسی طرح اپنے بیٹے کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، واپس آ رہا ہے۔ جب اس بندے کو دیکھا، ذہن میں سوال آ گیا کہ آگ اور پانی دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ گناہگار اور نیک دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ صبح اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ میری امت کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ دکھا، تو یہی بندہ نظر آیا۔ پھر عرض کی یا اللہ میری امت کا سب سے زیادہ نیک بندہ دکھا، پھر بھی وہی بندہ نظر آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی گناہگار بندہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، صبح جب یہ گزرا تھا سب سے زیادہ گناہگار تھا، اب واپس پلٹا ہے، سب سے زیادہ نیک ہے، یا اللہ وجہ کیا بنی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جب گزرا تھا، اس نے اپنے کندھوں پہ اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا، چلتے چلتے ایک جنگل سے گزر ہوا۔ جب جنگل سے گزرنے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جی اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے کہا ہاں بیٹا، اس سے بڑے یہ پہاڑ ہیں۔ بیٹے نے دوسرا سوال کیا ابا جی ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں بیٹا ان پہاڑوں سے بڑا اللہ کا عرش ہے۔ بیٹے نے پھر سوال کیا اے ابا جی اللہ کے عرش سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اب باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کر کہتا ہے ہاں بیٹا اللہ کے عرش سے بڑے آپ کے باپ کے گناہ ہیں، اللہ کے عرش سے بڑے آپ کے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے کہ ابا جی آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ رو کر کہتا ہے ہاں بیٹا میرے گناہوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت کے صدقے میرے گناہوں پہ کلام پھیر سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، جب میں نے اپنے بندے کے یقین کو دیکھا کہ میری رحمت پہ اس کو کس طرح یقین ہے
اور میرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ دیکھ کر میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ صرف معاف نہیں کیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اس لیے جب صبح یہ گزرا تھا سب سے زیادہ گناہگار بندہ تھا، اب واپس پلٹا ہے تو سب سے زیادہ نیک بندہ ہے۔ اب دیکھیے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آئے اور اللہ کی رحمت پہ امید رکھی تو اللہ نے اس امید کے صدقے اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔